بریلوی سے شادی کرتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے تو کی نہیں ہے، میں نے بتایا پھر گرین چینل میں میری شادی ہوئی تھی بھائی. تو بات دیوبندی بریلوی شیعہ اس کی اہل حدیث کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، کسی کے عقیدہ شرکیہ ہوگا تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے. اس کا ذبیحہ، اس کا ذبح کردہ حلال نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. 3 احکام یاد رکھ لیں. جس کا 2 اور 2 4 کی طرح شرکی عقیدہ ہے نا، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، 3 احکام شریعت میں ہیں، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نماز پڑھ لی نہیں ہوگی. نمبر 2، وہ ذبح کرے گا جانور تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا. نمبر 3، اس سے نکاح کریں گے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. تو یہ کون ہے جس کا عقیدہ اسلام کے کسی بنیادی ضروری عقیدے کا انکار کرے، وہ جیسے قادیانی ہے، ختم نبوت کے منکر ہیں، یا کوئی شخص اسلام کے عقیدہ توحید کا انکار کرتا ہے صاف لفظوں میں، میں نبی کو حاضر ناظر مانتا ہوں، ہر جگہ موجود ہیں، میں نبی کو عالم الغیب مانتا ہوں، سب کچھ اللہ نے علم دیا ہے نبی کے پاس، ما کان و ما یکون، کوئی چیز نبی سے مخفی نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے. نبی کو مختار کل سمجھتا ہو کہ اللہ نے آپ کو تمام اختیارات دے دیے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں نے اختیارات کسی کو نہیں دیے. تو یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرے، گھمائے پھرائے نہیں. بعض لوگ گھماتے پھراتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی تو بشر تھے، آپ کہہ رہے ہیں نور تھے، تو کیا انسان نہیں تھے؟ تو بعض لوگ صاف کہہ دیتے ہیں کہ بشر تھے. بشر نہیں تھے، آپ نور تھے، انسان کی شکل تھی، اصل میں آپ نور تھے. تو یہ عقیدہ کافرانہ ہے، کیونکہ آپ قرآن کی واضح آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آپ. لیکن بعض لوگ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایکچولی وہ اس لحاظ سے نور تھے کہ وہ ہدایت کا نور تھے. وہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہدایت کا نور تھے، لیکن انسان تو تھے نا، بشر تو تھے نا. آپ کے والد تھے عبداللہ، آپ کی والدہ تھی آمنہ، اور جو آج بھی سید ہیں وہ بھی بشر ہیں، سارے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہیں. تو جو تعویل کرتا ہے، تعویل والا نہیں، 2 ٹوک لفظوں میں انکار کرے گا نا، نبی کو حاضر ناظر کہے گا، مشکل کشا کہے گا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ مولوی نہیں فتوے لگا کے دائرہ اسلام سے خارج کرتے، مولوی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں مولوی ٹھیکیدار بنے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا. مولوی ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے، جو بیچارہ ہو جاتا ہے مولوی اس کے بارے میں رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہو گیا ہے. اچھا، بعض لوگ یہاں کہتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے. کچھ براڈ مائنڈیڈ قسم کے اسکالر ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی یہ فیصلہ کرنے والے، یہ تو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ قیامت میں بھی کرے گا، اللہ نے دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہے، قرآن و سنت میں واضح تعلیمات ہے کہ کون مسلم ہے اور کون کافر ہے. لہذا یہ فیصلہ کہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم واقعی نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا یہ فیصلہ کرنے والا. تو جو اللہ نے فیصلہ کیا وہ ہم پبلک کو بتا دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دلیل غلط تو پھر آپ کہیں کہ یار دلیل صحیح نہیں دے رہے آپ، تو یہ بالکل غلط ہے. ہم واقعی کسی کو کافر کہنے والے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ہوتا ہے نا. تو اللہ رسول نے جس کو کافر کہا ہو ہم اس کو کافر بتا دیتے ہیں. بناتے ہمارے یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کافر بنانے کی، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ مسلمان بنائیں. ہم جو ہو جاتا ہے اس کو بتاتے ہیں بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ براڈ مائنڈیڈ اتنے بنتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، کسی کو غیر مسلم نہ کہو. ٹھیک ہے، کافر کا لفظ ذرا سخت ہے تو آپ غیر مسلم کہہ دیں. جب غیر مسلم کو بھی آپ کافر کہتے ہیں نا تو اس کو چڑ ہوتی ہے اس سے. تو کسی کو ہمیں طنز کرنا تو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے نا، تو اس کے لیے آپ اس کو کافر نہ کہیں، غیر مسلم کہہ دیں. یہ ہلکا لفظ ہے. اس پہ وہ تو خود مانتا ہے کہ میں مسلم تھوڑی ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کافر کو کافر کے بجائے ہم کیا کہیں گے، ایک ادب تمیز کا لفظ استعمال کریں گے، بھائی یہ غیر مسلم ہے. جیسے قرآن نے بھی اہل کتاب کو اہل کتاب کہا، ایک رسپیکٹ دی نا ان کو، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ یہ مسلم ہے، یہ تو نہیں کہا نا. اتنی رسپیکٹ تھوڑی دینی ہے کہ ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں. بھائی آپ پیار سے کسی کو بیٹا کہہ دو، اس نے کہا نادرا میں بھی میرا نام ڈال دو، آپ نے کہا بھائی اتنی رسپیکٹ دوں گا جو میں افورڈ، ہاں اتنی نہیں ہوتی کہ آپ کو سگے بچوں میں اور محلے کے بچوں میں فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ہی نہیں ہے. تو اللہ نے اسلام کا ایک دائرہ رکھا ہے، اگر آپ ہر شخص کو اس اسلام کے دائرے میں لے آؤ گے تو مسلم غیر مسلم کی جو باؤنڈری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم. اور اللہ یہ باؤنڈری کو قائم رکھا ہے، قیامت تک رہے گی. یہ فرق ہے اللہ کے ہاں، اس میں اس کے شرعی احکام ہیں. تو غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے سوائے یہودی عیسائی کے، اور غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. وہ تو یہودی عیسائی ہو اس کے پیچھے بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہودی عیسائی ایسے غیر مسلم ہیں کہ ان کو اللہ نے 2 پروٹوکول دے دیے کہ ان کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے مرد سے نہیں ہو سکتا.
نمبر 2 وہ جب جانور ذبح کریں گے تو وہ حلال ہے ہمارے لیے. یہ صرف عیسائی اور یہودی کو پروٹوکول دیا, مسلمانوں میں کوئی مشرک ہو جائے اس کو یہ پروٹوکول نہیں دیا, اس کی کوئی دلیل نہیں, کیونکہ وہ بڑا مجرم ہے نا, توحید میں پیدا ہو کے شرک کر رہا ہے. ارے عیسائی تو پیدا عیسائی گھرانے میں ہوا نا, اس کا جرم ہلکا ہے. مسلمان پیدا توحید میں ہوا, ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور جاتا پھر مزاروں پہ سجدے کرتا ہے, تو یہ بڑا مجرم ہے. اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ یہ ارتداد کے حکم میں ہے, مرتد کے حکم میں ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, ایک اور شرعی حکم آ رہا ہے, اور مت نکاح کرو کسی مشرک عورت کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اب یہ مشرک وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والی نہیں ہے, یہاں تو سارے ایک فرقے بھی دوسروں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں. اس مشرک سے مراد بت پرست جو شرک جلی کرنے والے لوگ ہیں. کلمہ گو مشرک اس سے مراد نہیں ہے. جب تک وہ ایمان نہ لے آئے وہ عورت, اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دی گئی ہے سورۃ المائدہ کے اندر جا کے, کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہیں, سٹارٹ کے اندر ہی سورہ المائدہ میں. لیکن صرف عورتیں ان کی حلال ہیں, ان کے مرد ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں پہ کیٹاگوریکلی آیا کہ مشرک عورت حلال نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا ایک تفرد تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کیٹیگری میں یہود و نصارہ بھی فال کرتے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح حلال ہو. لیکن باقی سارے صحابہ کہتے تھے کہ اگر یہی کیٹیگرائزیشن اس اعتبار سے نہ کرنی ہوتی تو سورۃ المائدہ جو بالکل اینڈ میں نازل ہوئی اس میں کیوں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی ہے, جبکہ سورۃ المائدہ ہی میں سب سے زیادہ یہود و نصارہ کا شرک کھول کے بیان کیا گیا ہے, باقی کسی صورت میں نہیں ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے. پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اس زمانے میں اور آج ہولی گوسٹ اور اللہ تعالیٰ یہ 3 خدا ہیں, یعنی اللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو جو سورۃ المائدہ یہود و نصارہ کے خصوصاً کرسچنز کے شرک کو کھول کے بیان کر رہی ہے, وہ کیوں شروع میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو حلال قرار دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں, ان میں ریلیکسیشن دی گئی. تو صحابہ کرام نے عبداللہ بن عمر کا یہ انڈیویجول فتویٰ قبول نہیں کیا. اجماع صحابہ اسی پہ ہے کہ جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا یہود و نصارہ کی عورت ہمارے مسلمان جو فرقے ہیں ان کی عورتوں سے بہتر ہے؟ یہود و نصارہ کی جو عورتیں ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر ہی نہیں ماننی, یہ صحیح ہے نا؟ اور ہمارے مسلمان فرقوں کی عورتیں نبی علیہ السلام کو پیغمبر مان رہی ہیں, ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. رہا شرک, تو یہود و نصارہ کی عورتوں کا شرک زیادہ جلی ہے مسلمان عورتوں سے, اس اعتبار سے کہ مسلمان عورتوں میں اگر کہیں پہ شرک پایا جاتا ہے تو وہ شرک جلی نہیں, خدا کی ذات میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, یا نبی علیہ السلام کی عبادت بھی ہو سکتی ہے, آپ کو سجدہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی تھکڑ سے تھکڑ مسلمان بھی آپ کو نہیں کہے گا. لیکن اس کے اگینسٹ جو جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہے, حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ تو شرک جلی ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو اگر آپ ریشو پروپورشن میں اس کو پلڑا دیکھیں تو مسلمان عورتوں کا بہرحال بھاری ہے, بلکہ بھاری کہنا بھی ایک طرح کی زیادتی ہے, بہت بھاری ہے, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں, یہ ایک دوسرے کے فرقوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال نہیں سمجھتے. یہ آپ مجھے کہیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بریلوی کا دیوبندی سے ہوا ہوا ہے یا ایک بریلوی کا اہل حدیث سے ہو گیا, اہل حدیث کا دیوبندی سے, وہ ضرور ہوا ہوا ہے. لیکن شرعی فتویٰ آپ اگر لے کے دیں نا تو نہیں دیں گے. اسی تو آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوال آ رہا ہوتا ہے سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے. یہ کیوں سوال پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے پیدا ہو رہا ہوتا ہے, وہ نکاح جائز نہیں سمجھتے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ سارے معاملات
ان 100 سالوں کے. اگر آپ پرانے بزرگوں کو پڑھیں نا, سید نصیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی, جو یعنی اہل حدیث کی آپ سمجھ لیں کہ ماں ہے سب کانٹیننٹ کے اندر ہے اس اعتبار سے, ان سے بڑا کوئی عالم نہیں. جس طرح احمد صاحب بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے ہے نا, اور اشرف علی تھانوی صاحب یا قاسم نوتوی صاحب دیوبندیوں کے لیے, اہل حدیث کے لیے جو سب کانٹیننٹ میں سب سے بڑے بزرگ ہیں سید نذیر حسین دہلوی ہیں. اس وقت جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نا, سارے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ان کے باقاعدہ فتاویٰ موجود ہیں کہ سنی شیعہ کا نکاح درست ہے, اور ہم نے وہ PDF میں شیئر بھی کروائے تھے گروپس کے اندر. اس زمانے میں لوگ دیکھیں کتنی ٹالرنس رکھتے تھے, حالانکہ ان کے سامنے وہ سارے عقائد نہیں تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو شیعہ کے خلاف باقاعدہ کتابیں لکھتے تھے, فتوے لکھتے تھے علمی اختلاف کے, لیکن کہتے تھے نکاح جائز ہے. اور وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے قرآن تو آسمانی مذاہب کا احترام کرتا ہے, تو ہم اپنے جو ایک ریلیجن کے ماننے والے مختلف سکول آف تھاٹ میں احترام نہیں ایک دوسرے کا کر سکتے. تو یہ ٹالرنس یعنی ان لوگوں میں موجود تھی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس مشرک سے مراد بت پرست, کافر, نبی علیہ السلام کو نہ ماننے والی, آسمانی کسی مذہب کو نہ ماننے والی, یعنی آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں بدھسٹ, ہندو, ایتھیسٹ, یہ سب کے سب وہ لوگ. یہود و نصارہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, اور ایک ایمان والی لونڈی جو ہے نا وہ مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگرچہ اس کا حسن تمہیں بھائے. یعنی یہ اس زمانے میں جب لونڈیوں کا سسٹم تھا, ظاہر لونڈی کے ساتھ نکاح تو آسان ہوتا تھا نا, اس کو آزاد کر دیں یا خرید لیں, خرید کے آزاد کر دیں تو نکاح کر لیں آپ. آزاد عورت کے تو نخرے ہی بہت تھے. آج بھی آپ ذرا عرب میں چلے جائیں, ایک مرد پس جاتا ہے ایک شادی کے لیے, لوگ تو سمجھتے ہیں عربی یاش ہیں, عربی یاش ہیں. وہ سر یہ چند ایک لوگ ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں, ادروائز عربیوں کی تو بیچاروں کی شادی کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی آج آپ نئی بات لے جائیں, ذرا عربیوں سے ڈائریکٹ پوچھیں تو صحیح وہاں شادی کتنا عذاب ہے ان کے لیے, پوری زندگی وہ جوڑتے رہتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں KP میں جو مرد ہیں پٹھانوں کے, وہ بیچارے بڑی مشکل سے مال جوڑ کے تو ان کی شادی ہوتی ہے, عورت والوں کو پیسہ دینا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی مرد کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کے جو ہے نا وہ کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے. عربی تو بیچارے بڑے مشکل میں ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں جو امیر ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں, اور ان کو بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خیر, لیکن عام بیچارے تو جس طرح یہاں پہ آسانی سے شادی ہو جاتی ہے, عربیوں کی تو نہیں ہوتی ہے. اہم ہی عربی بیچارے بدرام ہوئے تھے, عربی بیاہ بڑا کرتے ہیں, نبی بیاہ انہوں نے ایک بھی نہیں ہوتا. اللہ دے بندے ہو تانوں کی نے کہتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے لیے. تو وہ پھر کیا لونڈیاں جو ہیں وہ, تو کہا گیا کہ آزاد عورت جو ہے نا وہ مشرک عورت ہے اور آزاد ہے, اور اس کا حسن بھی ہے, اس سے بہتر ہے ایک مسلمان لونڈی تمہیں مل جائے, وہ بہتر ہے کہ اس سے نکاح کر لو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور اپنی عورتوں کا بھی, اپنی بچیوں کا بھی نکاح نہ کرو کسی مشرک مرد کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. جب تک ایمان نہیں کوئی لے کے آتا نا, اس وقت تک آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك, اور ایک مومن جو غلام ہے نا وہ بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے. اب اس چیز کی آپ انٹینسٹی آج فیل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہاں سے لونڈی سسٹم اور غلام سسٹم ختم ہو چکے ہیں. لیکن عرب میں تو یہ جناب زندگی موت کا مسئلہ تھا. آج بھی آپ ہمارے کچھ گاؤں ایریا میں چلے جائیں تو آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ موچی ہیں جی, یہ فلاں ہیں جی, ہم چودھری ہیں جی, ہم جٹ ہیں, ہم گجر ہیں. تو وہ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں. اور بعض اوقات آپ اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ مطلب قتل و غارت پہ بھی اتر آتے ہیں. اگر کوئی ایک چھوٹے خاندان کی عورت کی شادی بڑے کسی خاندان کے مرد والے کے ساتھ ہو جائے, یعنی میں لو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, تو وہ مار دیتے ہیں. اور بعض کا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنی عزت زیادہ پیاری ہے. تو یہ ہلکی سی جھلک ہے عرب کے لوگوں کی اس ماڈرن دور کے اندر بھی. تو وہ جو عرب کے اس زمانے کے لوگ تھے وہ تو اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے. اولئک یدعون الی النار, یہ جو مشرک ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. یعنی بہت بڑا ڈفرنس ہے.
اللہ کے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والے، شیطان کے ماننے والے، بتوں کی پرستش کرنے والے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ والمغفرہ بإذنی، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے۔ کیا بات ہے جی، اللہ نے اس چیز کو اپنی توفیق کے ساتھ کر دیا کہ یہ ہر ایک بندے کے لیے ہوگا بھی نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔